انتہائی قابل قدر سامعین گرامی، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے۔ رب لم یزل کی بارگاہ عالیہ میں یہ دعا اور التجا ہے، اللہ کریم اخلاص کے ساتھ اصلاح کی نیت سے حق سچ بیان کر سکنے سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ذی الحجہ امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی ضمن میں گزشتہ جمعہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند مناقب اور فضائل ذکر کیے تھے۔ آج کی اس جمعہ کی نشست میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند مناقب اور فضائل کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے کچھ ایسے کمالات سے نوازا تھا جو کمال اللہ کریم نے کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں کیے، جن میں ایک کمال کا ذکر گزشتہ جمعہ پر کیا تھا کہ اس کائنات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخص ہیں کہ جن کے نکاح میں ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ اس کے علاوہ کائنات میں یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کمال اللہ کریم نے یہ عطا کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ایک مرتبہ حبشہ کی طرف اور ایک مرتبہ مدینہ کی طرف۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے، 2 ہجرتیں کرنے والا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو البشارتین کہا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسے موقع آئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک موقع آیا جب مسجد نبوی کی توسیع کا موقع تھا، زمین تنگ تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جو بندہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین کا یہ ٹکڑا خرید کے وقف کرے گا، میں اسے دنیا میں جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پلاٹ، وہ جگہ لے کر وقف کی تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت سنائی۔ دوسرا موقع آیا کہ مدینہ میں ایک کنواں جو یہودی کی ملکیت تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا تھا
کہ جو بندہ اس یہودی سے کنواں خرید کر وقف کر دے گا مسلمانوں کے لیے، میں اسے دنیا میں جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی مہنگے داموں میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی زبان مبارک سے دنیا میں ہی جنت کی بشارت حاصل کر لی۔ اور بھی چند مناقب اور فضائل اسی طرح کے حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں۔ گزشتہ جمعے پر میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 ذوق کا ذکر کیا تھا کہ وہ کیا فرماتے تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، مجھے 3 ایسے عمل ہیں جو بڑے ہی پسند ہیں۔ ان کا اپنا ذوق تھا، ہر انسان کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق دیکھیے، شوق دیکھیے کہ اللہ کریم نے دولت بھی عطا کی، سب کچھ عطا کیا، لیکن اپنے شوق کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے جب اس کا اظہار کیا تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھا، اے عثمان بتائیے آپ کو کس چیز کا شوق ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کو پسند ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اطعم الجیران وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 عمل مجھے بڑے پسند ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا اطعم الجیران، بھوکے کو کھانا کھلانا مجھے بڑا پسند ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وکسوۃ العریان، بے لباس کو لباس پہنانا مجھے بڑا پسند ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وتلاوۃ القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ اسی لیے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی ذات سے باتیں کروں تو میں اللہ کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہو جاتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شوق دیکھیے، پہلے نمبر پہ فرمایا اطعم الجیران، بھوکے کو کھانا کھلانا مجھے بڑا پسند ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دسترخوان بڑا وسیع تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی معمول تھا کہ آپ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورا کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لا چکے تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے گھر کے اندر آئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، گھر کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے، ذرا غور تو کیجیے، وہ پیغمبر جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، وہ پیغمبر جسے اللہ نے مقام محمود کا دولہ بنایا، وہ پیغمبر جو قیامت والے دن اپنی امت کے لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا، وہ پیغمبر جسے اللہ کریم نے دونوں
دونوں جہانوں کا سردار بنایا، اس پیغمبر کے گھر کی حالت تو دیکھیے۔ اللہ کریم کے محبوب پیغمبر کی گھر کی حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کائنات نے ایک منظر وہ بھی دیکھا جب اللہ کے محبوب پیغمبر خندق کے موقع پہ خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شکوہ کیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے بھوک کی حالت کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ 3 ٹائم کھا کے بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ناشکری کی جاتی ہے، یاد رکھیے گا، جب دولت کی ناشکری کی جاتی ہے، جب رزق کی قدری کی جاتی ہے، پھر اللہ اسی رزق کے لیے انسان کو ترساتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا، اللہ چاہتے تو اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا کی ہر دولت عطا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے لیے یہی پسند کیا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر رہا تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر گھر کے اندر آئے، پوچھا گھر کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ جواب دیا گیا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ سنا، مسجد کے اندر جا کر تشریف لے گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر گزری، دروازے کے اوپر دستک ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میں نے پوچھا من دکل بابا، دروازے کے اوپر دستک دینے والا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی کہ میں عثمان غنی ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کدھر ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے دل کے اندر خیال آیا عثمان تو بڑا امیر آدمی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے محبوب پیغمبر کے گھر کے حالات بتا دیتی ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے گھر کے اندر 4 دن ہو گئے، چولہا جلانے کا انتظام بھی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر گھر کے اندر آئے، کھانے پینے کی چیز کا پوچھا، جب جواب ملا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر مسجد کے اندر موجود ہے۔ جب عثمان غنی نے یہ سنا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے گھر کے اندر کھانے پینے کی چیز بھی موجود نہیں ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کیا۔ بکری کا ایک بچہ حضرت عثمان غنی کے گھر کے اندر موجود تھا، فوراً اسے ذبح کیا، گوشت بنا کے اللہ کے محبوب پیغمبر کے گھر کے اندر پہنچا دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جب مسجد سے فارغ ہوئے، اللہ سے مانگ کے اپنے گھر کے اندر تشریف لائے تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے دیکھا گھر کے اندر کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھا کہ یہ کھانے پینے کا سامان کہاں سے آیا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی
رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے محبوب پیغمبر عثمان غنی آئے تھے، آپ سے ملنا چاہتے تھے، میں نے انہیں آپ کے گھر کے حالات بتائے، وہ کھانے پینے کا یہ سامان دے گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کھانا تیار ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھایا، بلکہ فوراً اللہ کے محبوب پیغمبر مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی، گھر کے اندر کھانے کا سامان تیار ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر بغیر کھائے مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دروازے سے دیکھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر مسجد کے اندر جا کر کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر مسجد کے اندر تشریف لے گئے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہم انی رضیت عن عثمان ورض عنہ، اے اللہ اس زمین کے اوپر میں عثمان سے راضی ہو گیا، اے اللہ عرش بری سے تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ کیا ہی فضیلت والے لوگ تھے، کیا ہی کمال والے لوگ تھے۔ آج تو ہم ان کی طرف صرف اپنی نسبت کر کے فخر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا تقویٰ دیکھیے، ان لوگوں کا عمل دیکھیے کہ اللہ کے محبوب کا فرمان سن کے اور سب کچھ اللہ کے محبوب پیغمبر پر لٹانے کے لیے تیار۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، بلکہ اللہ کو بڑے پیارے تھے۔ اس کی مثال آئیے قرآن کی آیت سے میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو کتنے محبوب تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر کو کتنے محبوب تھے۔ آئیے سنیے قرآن کا مقام، یہ سورہ فتح ہے، اپنے گھر کے اندر جا کر دیکھ لیجئے۔ اللہ نے ایک واقعہ کا پس منظر ذکر کیا، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کیفیت کا ذکر کیا، اور اللہ کریم نے فرمایا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ایک بیعت کا ذکر کیا ہے۔ سن 6 ہجری کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی عادت مبارک یہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام سے پوچھا کرتے اے صحابہ کی جماعت، تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ صحابہ اکرام نے رات کے وقت جو خواب دیکھا ہوتا اللہ کے محبوب پیغمبر کو بتلاتے، اللہ کے محبوب پیغمبر انہیں تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ 6 ہجری کے اندر ایک دن ایسا آیا، اللہ کے محبوب پیغمبر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے کہ نہیں؟ صحابہ اکرام نے بتایا اے اللہ کے رسول، ہم نے تو آج رات کو کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا رات کو میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں، ذرا جہاں پہ یہ بات بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا کہ خواب کے بارے میں علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ خواب 2 قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ ہر انسان خواب دیکھتا رہتا ہے، میں بھی خواب دیکھتا رہتا ہوں، آپ بھی خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ خواب کے معاملے میں شریعت میری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتی ہے، ذرا اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا۔ خواب 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اچھا خواب ہوتا ہے، ایک برا خواب ہوتا ہے۔ انسان خواب کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھ لیتا ہے جس سے ڈر وغیرہ محسوس ہونے لگ پڑتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کو اپنا خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر برا خواب ہے
کسی کے سامنے بیان کر دے گا، اگر اس نے اس کے بارے میں کوئی یہ بات کر دی تو جب تک خواب کی کوئی تعبیر نہیں بتائی جاتی اس وقت تک تو وہ خواب معلق رہتا ہے۔ جب خواب کی تعبیر کوئی بتا دے پھر خواب اسی طرح بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے اگر کسی انسان نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے، کوئی ایسا خواب دیکھ لیا ہے جو اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اپنے خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کرے بلکہ اس خواب کے بدلے میں اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کر دے۔ اللہ کریم اس صدقہ خیرات کے بدلے میں اس خواب کا برا اثر اس سے ختم کر دے گا۔ اگر اچھا خواب دیکھا ہے تو پھر بھی اپنا خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا بلکہ اس بندے کے سامنے بیان کرنا ہے جس کے اندر دو قسم کے کمال ہوں، جس کے اندر دو خوبیاں ہوں، جس کے سامنے خواب بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ اس کے پاس خواب کی تعبیر کا علم موجود ہے۔ یہ خواب کی تعبیر اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، وگرنہ ہر انسان کے پاس خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ خواب کا تذکرہ صرف اس بندے کے سامنے کرنا چاہیے جس بندے کے پاس اس چیز کا علم ہو کہ وہ خواب کی تعبیر بتائے۔ دوسرا کمال یہ لکھا کہ جس بندے کے سامنے آپ خواب سے بیان کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس بندے کے بارے میں میرے دل میں کوئی بغض نہیں ہے، نہ میرے بارے میں اس بندے کے دل میں کوئی بغض ہے۔ کیوں کہ جب تک خواب بندہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا اس وقت تک وہ خواب معلق رہتا ہے، لیکن جب خواب کی تعبیر پتہ چل جاتی ہے پھر اگر بری تعبیر بتا دی جائے تو خواب برا بن جایا کرتا ہے۔ اگر کوئی برا خواب دیکھنے کے باوجود اس کی تعبیر کوئی اچھی بتا دیتا ہے تو اللہ کریم اس خواب کو بھی اسی طرح بنا دیا کرتا ہے۔ یہ تو خواب کے ضمن میں بات آئی، اللہ کے محبوب پیغمبر کا میں خواب بیان کر رہا تھا۔ خواب کے بارے میں یہ عقیدہ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر کا خواب صرف اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتا ہے۔ پیغمبر کا خواب شریعت کے اندر حجت ہوا کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی انسان کے خواب کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب پیغمبر خواب دیکھے تو پیغمبر کا خواب دیکھنا بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے خواب ہی دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ثابت ہوئی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسی خواب کو دلیل بنا دیا کہ حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہر انسان اپنے جانور کو اللہ کے راہ میں قربان کرے گا۔ یہی خواب اللہ کے محبوب پیغمبر نے دیکھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے دیکھا کہ میں اپنے 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ کے اندر جا رہا ہوں، مکہ کا طواف کر رہا ہوں، اسی طرح صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے خواب دیکھا، صبح کے وقت صحابہ اکرام کے سامنے بیان کر دیا۔ صحابہ کو مسئلے کا پتہ تھا، صحابہ اکرام سمجھ گئے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ تم مکہ کے اندر تشریف لے جاؤ، عمرہ کی سعادت حاصل کر لو۔ صحابہ بھی تیاری میں مشغول ہو گئے، اللہ کے محبوب پیغمبر بھی عمرہ کرنے کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ اب اللہ کے محبوب پیغمبر 1400 صحابہ کو لے کر مکہ کے اندر جا رہے ہیں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مکہ کے مشرکین کی طرف سے اللہ کے محبوب پیغمبر کو حکم مل گیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی طرف ایک قاصد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مکہ کے مشرکین کی طرف سے میں قاصد بن کے آیا ہوں، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہ آپ جائیے مکہ کے اندر
جا کر مشرکین مکہ کے سرداروں سے ملیے، انہیں بتائیے ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ہم لڑائی کے لیے بھی نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مکہ کے اندر ہم آئیں گے، عمرہ کے ارکان ادا کر کے واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو عمر فاروق کہنے لگے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ عثمان غنی کو بھیجیے، کیونکہ حضرت عثمان غنی کی مکہ کے اندر رشتہ داری بھی موجود ہے۔ مکہ کے اندر جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت عثمان غنی کو مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اب عثمان غنی مکہ کے اندر گئے، مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ ملاقات کی۔ مکہ کے مشرکین نے یہ فیصلہ سنا دیا، اے عثمان غنی، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے، آپ کو، آپ کے نبی کو اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب عثمان غنی حدیبیہ کے مقام سے روانہ ہوئے، صحابہ اکرام کہنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے، عثمان تو بڑا خوش نصیب ہے کہ مکہ کے اندر جا کر عمرہ کر لے گا، مکہ کے اندر جا کر عمرہ کے ارکان ادا کر لے گا۔ یہ آواز جب اللہ کے محبوب پیغمبر کے کانوں میں پڑی، اللہ کے محبوب پیغمبر کہنے لگے، تم عثمان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ عثمان مکہ کے اندر جا کر عمرے کے ارکان ادا کر لے گا، لیکن میرا یقین یہ ہے کہ میرے بغیر عثمان عمرہ کے ارکان ادا نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے، جب مکہ کے مشرکین نے کہا، اے عثمان غنی، آپ عمرہ کے ارکان ادا کر لیجئے، عثمان غنی نے کہا، میں اپنے محبوب پیغمبر کے علاوہ مکہ کے اندر جب بھی موجود ہوں، میں مکہ کے اندر عمرہ کے ارکان اس وقت تک ادا نہیں کروں گا جب میرے ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر نہیں ہوں گے۔ اب ایسا ہوا، مکہ کے مشرکین نے حضرت عثمان کو روک لیا اور پیچھے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر کو یہ اطلاع ملی کہ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے حضرت عثمان کو اپنا قاصد بنا کے بھیجا تھا، اس قاصد کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے سارے صحابہ اکرام کو جمع کیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے سارے صحابہ سے کہا، اے صحابہ، اس بات کے اوپر بیعت کرو کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ ہم نہیں لیں گے اس وقت تک ہم اس مقام سے واپس نہیں جائیں گے، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اب کائنات نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے محبوب پیغمبر کا یہ ہاتھ نیچے ہے، صحابہ اکرام کے ہاتھ اوپر ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا، ہاذا یدی، یہ میرا ہاتھ ہے، وہذا ید عثمان۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے سارے صحابہ اکرام سے بیعت لے لی، سارے صحابہ نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاتھوں پہ بیعت مکمل کر لی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنا بایاں ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، ہاذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت عثمان کو اس بیعت کے اندر شامل کر لیا۔ جب کائنات کے اندر زمین کے اوپر یہ منظر واقع ہوا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے زمین کے اوپر 1400 صحابہ اکرام کے
1400 صحابہ اکرام کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر بیعت لی تو اللہ کریم نے آسمانوں سے اعلان کر دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ کریم نے اعلان کر دیا اے میرا محبوب پیغمبر، یہ آپ کے ہاتھوں پہ جن لوگوں نے بیعت کی ہے انما یبایعون اللہ، یہ ہاتھ تو آپ کا ہے، حقیقت کے اندر یہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے انعام کیا دیا؟ اللہ کریم نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کریم نے اعلان کر دیا جب سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کے محبوب پیغمبر کا ہاتھ آ گیا، اللہ کریم کی طرف سے اعلان آ گیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کریم کا ہاتھ اس بیعت کرنے والوں میں سب سے اوپر آ گیا۔ جب 1400 صحابہ اکرام نے بیعت مکمل کر لی، اللہ کریم کی طرف سے انعام آ گیا۔ ذرا ذوق کو دیکھیے، ذرا شوق کو دیکھیے، یہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے پہ بیعت ہو رہی ہے کہ عثمان غنی کے لیے بدلہ لینے کے لیے ہم اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، لیکن عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے بھی خون عثمان پہ بیعت کر لی، سارے صحابہ نے جو عمرہ کے لیے آئے تھے عثمان غنی کے خون پہ بیعت کر لی۔ اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا، اللہ کریم نے اعلان کر لیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے اعلان کر دیا جن جن نے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھوں پر اس کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کی ہے، ان سب کے لیے اللہ آسمان سے جنت کے فیصلے کر رہا ہے۔ یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل ہیں جو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اور اللہ کریم نے قرآن کے اندر بیان کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک مظلومانہ شہادت ہوئی تھی۔ آج یہاں پر اسی بات کا اختتام کرتے ہیں، اگلے جمعے پہ انشاءاللہ اس سے آگے بات کو بڑھائیں گے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے اوپر اللہ کے رسول نے بیعت لی تو اللہ کے رب العزت نے اعلان کر دیا ان 1400 صحابہ اکرام کے لیے کہ جنہوں نے عثمان غنی کے خون پر بیعت لی، اللہ کریم نے ان سب کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ یہاں آج ہماری گفتگو مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر